بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ نوحہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ ماتم بھی کرتے ہیں۔ اسی مسئلہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آیا کہ شریعت اسلامیہ نوحہ خوانی کے لیے یا ماتم کے حوالہ سے کیا کہتی ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ کیونکہ آپ کی یا میری پسند یہ شریعت نہیں ہے، شریعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہوتا ہے۔ تو انہی دلائل کے ساتھ، اسی اختلاف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو جانیے کہ مسلمانوں میں دو گروہ پائے جاتے ہیں، ایک اہل تشیع کا ہے اور ایک اہل سنہ کا۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ نوحہ کرنے میں اور ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہیں پر اہل سنہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں عمل ناجائز اور حرام ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ نوحہ ایک الگ عمل ہے اور ماتم بالکل ایک الگ عمل ہے۔ ہم ان دونوں معاملات کو علیحدہ علیحدہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جانیے نوحہ کے حوالہ سے اختلاف اور دلائل کو۔ نوحہ عربی زبان کا لفظ ہے جو ناحہ ینوح نوحن سے بنا ہے، جس کا لفظی معنی ہے میت کے اوپر بلند آواز کے ساتھ بین کرنا، یا پنجابی میں اس کو وین بھی کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ نوحہ کا لفظ اس وقت استعمال کرتے تھے کہ جب اونٹنی کا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ جائے اور بلند آواز میں اپنی ماں کو آواز لگاتا تھا، تو عربی اس کو نوحہ کے ساتھ تعبیر کرتے تھے کہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو پکار رہا ہے۔ تو وہیں سے نوحہ کا لفظ انسانوں کے اندر بھی آیا کہ جب انسان میت پر بلند آواز سے گریہ زاری کرے، بین کرے یا وین کرے، اس کو نوحہ کہا جاتا ہے۔ تو جانیے اہل تشیع حضرات اس حوالہ سے اس کے جواز پر کہاں سے دلیل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 3048، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب غزوہ احد سے واپس آئے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ انصار کی خواتین اپنے اپنے شوہروں پر، اپنے اپنے پیاروں پر رو رہی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لیکن حمزۃ لا بواکی لہ، حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا ہی نہیں ہے، کوئی بین کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات انصار کی خواتین تک پہنچی تو انصار کی خواتین آئیں اور انہوں نے حضرت حمزہ پر رونا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر رونے سے عام رونا مراد نہیں ہے، ورنہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی رہے تھے۔ رونا تو بنو ہاشم کے ایک ایک بچے کے اندر رونا پایا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی حضرت حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ آپ بھی رو رہی تھیں، لیکن یہاں پر جو رونے سے مراد ہے وہ بہن ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ نوحہ کے لیے خواتین کو طلب فرمایا اور اجازت عطا فرمائی۔ اہل تشیع یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور پورے ذخیرہ احادیث کے اندر ان کے پاس ایک یہی حدیث موجود ہے جو نوحہ کے جواز کے اوپر ہے۔ اب اہل سنت اس کا کیسے رد پیش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسی حدیث کے اندر اگلا حصہ موجود ہے، آپ اس کو بھی تو بیان کریں نا۔ وہ کیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خواتین نے نوحہ کرنا شروع کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سو گئے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے سنا کہ وہ خواتین ابھی تک نوحہ کر رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا افسوس ہے ان خواتین پر، یہ ابھی تک رو رہی ہیں، جاؤ ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلی جائیں، اور آج کے بعد کسی بھی شخص پر جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی میت پر اس انداز سے روئے یا نوحہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً نوحہ کرنا، رونا، بین کرنا اولاً اس کی اجازت بھی دی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو مطلقاً منع بھی فرما دیا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بین کرنے سے اور نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے کہ نوحہ کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میت پر رونا اور میت کے اوصاف، اس کے فضائل اور اس کے مناقب کو بیان کرنا، یہ بھی نوحہ کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ تو کیا میت پر مطلقاً رونا جس میں بین نہ ہو اور میت کے اوصاف اور مناقب کو بیان کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو سنیے اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ عمل جائز اور درست عمل ہے۔ مسند ابی حنیفہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنی شدت کے ساتھ زندگی میں کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بلکہ میں آپ کو حدیث بیان کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت
سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کو جب قبلہ رخ رکھا گیا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اس قدر شدید روئے، اس قدر شدید گریہ زاری کی کہ آپ حضرت حمزہ کے جسم مبارک کے اوپر گر گئے، اور روتے روتے، بلکہ ایگزیکٹ میں آپ کو وہ الفاظ بھی بیان کرتا ہوں، آپ نے فرمایا یا حمزہ تو یا عم رسول اللہ، یا حمزہ تو یا اسد اللہ، یا حمزہ تو یا اسد رسولہ، یا حمزہ تو یا فاعل الخیرات، یا حمزہ تو یا کاشف الکربی، یا حمزہ تو یا ذاب عن وجہ رسول اللہ۔ ترجمہ ہے، او حمزہ، او نبی کے چچا، او حمزہ، او اللہ کے شیر، او حمزہ، او اللہ کے نبی کے شیر، او حمزہ نیکیاں کرنے والے، او حمزہ تکلیفوں کو دور کرنے والے، او حمزہ میرے چچا، میرے چہرے سے، نبی کے چہرے سے دکھوں کو دور کرنے والے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس انداز سے حضرت حمزہ کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے اور اس سارے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی نوحہ ایسا ہے کہ آپ میت پر رو رہے ہیں جس میں بین نہیں ہے اور اس کے فضائل، مناقب اور اوصاف بیان کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انہی فضائل کے ساتھ، مناقب کے ساتھ اندر بین آ جاتا ہے، وہ آوازیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر نکالی جاتی تھیں اور ہمارے بھی گاؤں دیہاتوں کے اندر عموماً خواتین اسپیشل اسی لیے بلائی جاتی ہیں کہ وہ میت کے اوپر روئیں اور آوازیں نکالیں، تو وہ عمل جائز نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صراحتاً اس عمل سے منع فرما دیا ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شخص نوحہ پڑھ رہا ہے، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، تو کیا میرے لیے نوحے کو سننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جانیے اس حوالہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3128، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں لعن رسول اللہ علی الناحیۃ والمستمعۃ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوحہ پڑھنے والے یا نوحہ پڑھنے والی اور نوحے کو سننے والے دونوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ نوحہ جس میں بین ہو، نہ اس کو پڑھنا جائز ہے نہ اس کو سننا جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا نوحہ ہے جس میں صرف گریہ و زاری ہے شدت غم کی وجہ سے، اور اس جانے والے کے اوصاف اور فضائل اور مناقب کو بیان کیا جا رہا جس میں بین نہیں ہے، اس طرح کے نوحہ کو سننے میں یا اس طرح کے نوحہ کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ثابت ہو چکا۔ نوحہ کے مسئلہ کو سمجھنے کے بعد اب آ جائیے ماتم کے مسئلہ پر، آیا کہ ماتم کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو جانیے کہ ماتم بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب ہے کسی کی خوشی یا غمی پر لوگوں کا اجتماع قائم کرنا، یہ ماتم کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو مروجہ ماتم ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو مروجہ ماتم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے کو پیٹنا یا سینہ کو بھی کرنا یا زنجیر زنی کرنا یا اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچانا، یہ ماتم کا تصور دیا جاتا ہے۔ آیا کہ یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ آئیے اسی حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ماتم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ماتم کرنا جائز ہے۔ اور جب ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں کہ کہاں سے ماتم ثابت ہے تو وہ ہمیں مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 11040 پیش کرتے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب آخری مرحلہ تھا، لمحہ تھا، تو حضور علیہ السلام کا سر اقدس آپ فرماتی ہیں کہ میری گردن اور سینے کے درمیان میں تھا، یعنی کاندھے مبارک پر تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب روح مبارک پرواز کر گئی تو آپ کا سر مبارک میرے سینے پر وزنی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پردہ فرما چکے ہیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر اقدس کو احترام کے ساتھ وسادہ پر تکیہ پر رکھا اور باہر جا کر خواتین کے ساتھ رونا شروع کیا اور اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی زوجہ، اپنے گھر والی جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردہ فرمایا تو شدت غم کے اندر اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کیا، جس سے ماتم کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ماتم کو جائز کہتے ہیں۔ جبکہ اہل سنہ ان کے نزدیک ماتم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ کہاں سے اپنی دلیل پیش کرتے ہیں؟
بخاری و مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ تمام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حجت کے طور پر میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 1298، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کے مرنے پر اپنے چہرے کو پیٹا، اپنے رخسار کو پیٹا، یا اپنے گریبان کو چاک کیا، یا زمانہ جاہلیت کی باتیں کی یعنی بین کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پر ماتم کرنے سے منع فرما دیا۔ اچھا، تو وہ حدیث، وہ دلیل جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے ہیں کہ اماں جی عائشہ صدیقہ نے اپنے چہرے کو پیٹا، پھر ہم اس کا کیا جواب دیتے ہیں، تو اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے اندر آگے اماں جی عائشہ صدیقہ کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا یہ عمل، یعنی چہرے کو پیٹنا اور بین کرنا، میرا یہ عمل میری کم عمری اور کم فہمی کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے جتنے بھی سال آئے ہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ نے یا کسی صحابی نے کبھی نہ چہرے کو پیٹا، نہ سینہ کو بھی کی ہے، نہ زنجیر زنی کی ہے۔ تو ان تمام دلائل کی روشنی میں ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ ماتم کرنا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان عالی شان کے مطابق ناجائز عمل ہے، اور ظاہر ہے جیسے کہ پیچھے بیان ہو چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نوحہ کرنے والی، نوحہ پڑھنے والے اور نوحہ سننے والے پر لعنت فرمائی ہے، تو ماتم کا بھی پھر وہی حکم ہوگا کہ نوحہ تو تھوڑے درجے کا ہے اور ماتم تو زیادہ شدید ہوتا ہے، جس کے اندر خونریزی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ نوحہ ہو یا ماتم ہو، نوحے کے اندر اگر بین کیا جا رہا ہے تو نوحہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نوحہ میں بین نہیں ہے، صرف گریہ زاری ہے، رونا ہے، اور جانے والے کے اوصاف اور مناقب کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسے نوحہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ماتم ہے جس کے اندر چہرے کو پیٹا جا رہا ہے یا سینہ کو بھی کی جا رہی ہے، تو ایسا ماتم حدیث کی روح سے بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ کرنا جائز ہے، نہ اس عمل کو دیکھنا جائز ہے۔ آخر میں ایک سوال جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ محرم کے دنوں کے اندر بالخصوص اہل تشیع کی طرف سے لنگر کا بڑا انتظام کیا جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے، آیا کہ وہ لنگر کا کھانا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو دیکھیں، اگر تو کوئی بھی کھانا ہو اور اللہ کے نام پر تقسیم کیا جا رہا ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میری نظر سے ایک دو ایسی ویڈیوز گزری ہیں کہ جس کے اندر وہاں پر شربت ہے، وہاں پر دودھ سوڈا ہے، اس کی سبیل لگی ہے، تو اس میں سے پہلے گھوڑے کو پلایا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ لوگوں میں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے، تو یقیناً گھوڑے کا یا گدھے کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، وہ مکروہ ہوتا ہے، تو وہ نہ پیا جائے۔ لیکن اگر کسی کے چیز کے بارے میں، کسی لنگر کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ یعنی اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا اور بالکل صاف ستھرا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں ہے اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اہل تشیع حضرات گرچہ ان سے بہت زیادہ اختلاف ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے پڑوسی یہودی کے گھر کھانا بھیج دیا کرتے تھے، ان کے گھر سے کھانا آ جاتا تھا تو تناول فرما لیا کرتے تھے۔ تو اگر غیر مسلم کا کھانا جائز ہے تو اہل تشیع تو پھر ہمارے بھائی مسلمان کلمہ گو ہیں، تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی کثافت نہ ملائی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔